بسمل بائی مہرالنساء شاہ میر۔ ویسے کمال ہی ہے، 2-3 دن بعد تمہارے ہاں بیٹی ہونے والی ہے اور تمہارا خاندان ہے کہ آج تک مڑ کر پوچھا نہیں۔ اس کی ٹپ ٹاپ رہنے والی ہارڈ کور فیمنسٹ ساس عورتوں کے تمام حقوق بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پہ چڑھ دوڑی تھیں۔ حقوق تو بس مردوں سے لینے ہوتے ہیں نا۔ میرا خاموش رہ گئی تھی، دل خراب ہوا تھا، بے کلی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے میرا کی ملازمہ خاص تمہیں مہدی کا نمبر ڈائل کرتی نظر آئے گی۔ اگلے چند دنوں میں وہ ہسپتال میں تھا، اس کے ہاتھوں میں گول مٹول سی بچی تھی، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک اچھوتا احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ایک صوفے پہ کیس بھی بیٹھا تھا، صاف ظاہر تھا وہ یہاں لایا گیا ہے۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری بے زاریت اور انداز میں بے پرواہی لیے وہ میرا کے سسرال والوں کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ میرا آنکھوں میں ڈھیر ساری ممنونیت لیے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہدی کمبیر اب بچی کے کانوں میں اذان دے رہا تھا۔ نام کیا رکھنا ہے؟ تھوڑی دیر بعد میرا کی چھوٹی نند کے پوچھنے پہ سب سوچ میں پڑے تھے۔ ایزل یعنی خدا کا تحفہ، جواب کیس کی جانب سے آیا تھا۔ اس جواب کے بعد وہ ایک بار پھر لا تعلق ہو گیا۔ ایزل محب ملک، مہدی مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ 2 مردوں کے آنے سے میرا کے سسرال پہ مروبیت طاری ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش اور آباد تھی۔ مہدی اسے اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا شخص جتا رہا تھا۔ پی سی گوادر کے سویٹ کی بالکنی سے سبز آنکھوں والا مرد باہر جھانک رہا تھا۔ داخلی دروازے سے کوئی مرد اور اس کی فیملی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری آنکھوں والی میرا اور اس کے ساتھ چلتا محب ملک جو کہ 2 دنوں سے یہیں تھا۔ بس اس کی بچی اور بیوی آج پاکستان آئے تھے۔ میرا نے اپنی 5 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پھولدار فراک میں ملبوس ایزل کی سبز آنکھیں بالکل مہدی جیسی تھیں۔ وہ بار بار اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہدی نے اندازہ لگایا اسے نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا۔ ٹریولر ماموں کی ٹریولر بھانجی۔ کئی معتبر شخصیات محب کے ارد گرد چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ گارڈز کا جال اطراف میں پھیلا تھا۔ وہ معتبر آدمی تھا، اس کے تعلقات تھے، معاشرے میں اس کا مقام تھا۔ اسی لمحے ایزل نے انگلی کے اشارے سے مہدی کو نشانہ بنایا۔ ماما وہ دیکھیں، مہدی ماموں۔ میرا نے تیزی سے گردن اٹھا کر دیکھا، لیکن خالی بالکنی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ محب کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے کان کے پاس جھکا۔ نہیں آنے والے تمہارے بھائی صاحب، انتظار چھوڑ دو بی بی۔ دنیا کی نظر میں ڈیسنٹ بیہیوڈ اور مینرڈ انسان کا اصل یہ تھا۔ بالکنی سے اندر آتے مہدی نے اپنے اندر تقویت اترتی محسوس کی۔ سکون تھا جو اسے دیکھ کر ملا تھا، محبت تھی جو کبھی کم ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کے گال پہ لڑک گئے۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ مہدی اس انتقامی مرد سے مختلف تھا، ہارا ہوا، شکستہ۔ یہ مہدی کا اس سویٹ میں آخری دن تھا۔ میرا ایزل کا ہاتھ پکڑے لابی سے باہر جاتی نظر آ رہی تھی۔ برانڈڈ لباس، پیروں میں اونچی ہیل، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ، وہ کافی عجلت میں لگتی تھی۔ مہدی کسی پلر کی اوٹ میں کھڑا چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر ویٹر کو اشارہ کیا، ایسے جیسے کہا ہو، رول کیمرہ ایکشن۔ میڈم، آپ کے سویٹ میں آپ کچھ بھول گئی ہیں، پلیز چیک کر لیں۔ ویٹر کے ادب سے کہنے پہ اسے کوفت ہوئی تھی، البتہ ایزل کو وہیں بٹھا کر وہ ویٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے مہدی کمبیر پلر کی اوٹ سے باہر آیا۔ ایزل نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ مہدی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ اسے اس بچی کی آنکھیں معتبر معلوم ہوئیں۔ اسے خون کی یہ کشش خوف زدہ کر گئی۔ ایزل نے جو ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ جذبات امڑ آئے۔ وہ چمکتے چہرے اور مسکراتی آنکھوں سے خود ہی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ کئی لمحے تو مہدی سانس بھی نہ لے سکا۔ وہ اسے ویڈیو کالز پہ روزانہ دیکھا کرتا تھا، بات کیا کرتا تھا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکا تھا۔ یہ کیسا لمس تھا، یہ کیسا تعلق تھا جو اس کے دل کو چل پن میں سحر زدہ کر گیا تھا۔ مہدی نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ لمس ایک نری جنت جیسا تھا۔ اس کے رگ و پے میں سکون دوڑ گیا۔ ہاں، اسے اپنی بہن سے محبت تھی۔ اسی محبت کے تحت اس کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے کئی لمحے سے محسوس کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ کی پرتو تھی۔ ماموں سے آنکھیں لی تھیں، لیکن ماں سے بس خون، اور اس خون کی تاثیر اتنی تھی کہ مہدی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کئی لمحے بعد وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ آنکھوں پہ چمک لیے اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ مہدی مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ ماموں، آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم۔ وہ اپنی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ کھول کر دکھا رہی تھی۔ مہدی مسکرایا۔
تمہاری گھومنے اور ایک ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھنے کی عادت بھی میرے جیسی ہے. سیم سیم. ایزل اس کی بات پہ کھلکھلا دی. یوں تو ہم دن میں کئی بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا. یہ خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، دنیا کا سارا حسن ہمیں انہی بچوں میں نظر آتا ہے. اوکے، سو تم اپنی موم کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تم سے ملنے آیا تھا؟ ٹاپ سیکرٹ یو نو. ایزل مسکرائی تھی اور اپنے ہونٹوں پہ انگلی پھیر کر گویا زپ لگا لی ہو. مہدی مزید کافی دیر اسے بات کرتے دیکھتا رہا. جب اسے دور سے میرا آتی دکھائی دی، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر ایزل کے دونوں گال چومے. انٹل وی میٹ اگین. اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا. ایزل بھی منہ بسورے اداس آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی. آپ لینٹن فیسٹیول میں آؤ گے نا؟ ممی ہر سال آپ کے آنے کی وش کرتی ہے. وہ عجلت میں ہاں ہاں آؤں گا کہتا ہوا غائب ہو گیا. اس بات سے انجان کے بچے وعدہ نہیں بھولتے، اور اس بات سے بھی انجان کے ہر بچے کے لیے اس کے پیرنٹس اور ٹیچر کمفرٹ ہوتے ہیں، اور بچے ٹاپ سیکرٹس اپنے کمفرٹ سے شیئر ہی کر لیتے ہیں. بہن اور بھانجی کی محبت نے اسے بہت کچھ بھلا دیا تھا. نکاح آج ہوگا زینی. خبر ایک ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پہ برسی تھی. چند پل کے لیے تو زینیہ حاکم سانس بھی نہ لے سکی. دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی کونج بھی اس کے جتنی حیران تھی. لیکن نہیں، اس کی سانسیں یوں نہیں رکی تھیں. کسی نے اسے عبداللہ تھوڑی چھینا تھا. اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ زینیہ نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، وہ جو اس سے ذرا ہی فاصلے پہ بیٹھی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھام لیا. بالاج کو کل صبح سویرے سعودی عرب نکلنا ہے. اس کے مالک نے اس کے لیے ٹکٹ بھیجی ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کا مالک سخت بیماری میں بستر سے لگ چکا ہے. اگر بالاج کل تک نہ گیا تو اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے گا. بولتے بولتے وہ رکی، زینیہ کی زخمی نظروں میں دیکھا، پھر دھیرے سے اضافہ کیا. یہ نکاح کی شرط بھی ہم نے رکھی ہے، ورنہ وہ تو ابھی کے ابھی کراچی کے لیے نکل رہا تھا. جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے، وہی اگر آج ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ گودی محبت کا طرز تخاطب. بات آج یا کل کی نہیں ہے اماں، بات میری ہے. عبداللہ سے میرا رشتہ بھی ایک معاہدہ تھا، اور بلاد سے شادی بھی ایک معاہدہ. میری قربانی کب تک دیتے رہیں گے آپ لوگ؟ اس کا لہجہ بلند ہوا. بلاج کو چاہیے تھا ہر چیز سے اوپر مجھے رکھے، ہر کاروبار سے زیادہ ضروری مجھے رکھے، اور وہ کیا کر رہا ہے اماں؟ وہ میرے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. نہ جانے کہاں سے چند آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے، لیکن مجال ہے جو اس ڈھیٹ نے گرنے دیے ہوں. تمہیں مسئلہ کس بات پہ ہے زینی؟ عبداللہ والے معاہدے کو ٹوٹنے سے، یا پھر بلاج کے ساتھ معاہدہ برقرار رہنے سے؟ جانتی ہوں تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں. 4 دن مزید عبداللہ کا سوگ نہیں منا سکتی تم، ہے نا؟ ان کا لہجہ بلند نہیں تھا، پھر بھی زینیہ کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے. حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگا تھا. میں عبداللہ کو بھول چکی ہوں اماں. یعنی نہیں بھولی، طنز کیا گیا. زینیہ بس لب بھیجے آنسو روکے انہیں دیکھتی رہی. عورت یوں چلا چلا کر بتاتی نہیں ہے کہ وہ فلاں کو بھول گئی ہے اور فلاں کو یاد رکھا ہے. عورت اپنے رویے سے جتا دیتی ہے. جسے بھلا دیتی ہے اس کا نام تک زبان پہ نہیں لاتی، یوں اسے نظر انداز کرتی ہے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو. انہوں نے چہرہ ساکن بیٹھی زینیہ کے قریب کیا. اگر تم نے عبداللہ کو بھلا دیا ہوتا، آج بلاد سے پہلے اس کا نام نہ لیتی. زینیہ شل رہ گئی. وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی. اماں جس طرح آئی تھیں اسی طرح چلی گئیں. زینیہ حاکم ابھی تک ششدر تھی. کیا ماؤں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے؟ چند گھنٹے بعد میز کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھی زینیہ کا چہرہ سنجیدہ تھا. میز پہ دھری ڈائری میں الفاظ درج کرتے ہوئے وہ خوش تھی. میں زینیہ حاکم ہوں. میں گوادر سے اسلام آباد ذمہ داریاں لے کر جا رہی ہوں. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے، زینیہ کو سر خرو رکھے. وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی. سرخ رنگ کا بھاری کامدار لہنگا پہنے، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے، سر پہ ماتھا پٹی اور گلے میں دوہری ایک قسم کا روایتی زیور جسے اردو میں 9 لکھا ہار کہا جاتا ہے. ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، کانوں میں باری جھمکے. وہ آج حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. چہرے پہ ایک الگ سا نکھار تھا. سرخ رنگ زینیہ حاکم کے لیے بنا تھا. لڑکیاں اس کے قریب جھرمٹ بنائے بیٹھی تھیں. کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا. لڑکیاں فرمائش کر رہی تھیں. نکاح کے وقت لڑکی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. بڑی بوڑھیوں کے قول کو سچ کرتی ساری لڑکیاں اپنی فرمائش کروا رہی تھیں. زینیہ مسکراتے ہوئے ان سب کی باتیں سن رہی تھی. تم بتاؤ بختو، تمہاری کیا دعا ہے؟ اس نے نرمی سے ایک 16-17 سالہ لڑکی کو مخاطب کیا. بختو نامی لڑکی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا. مجھے شادی یا منگنی نہیں چاہیے، تم بس اچھا پڑھ کر آنا زینی باجی، تم ہمارے لیے راستے کھولو گی. اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا.
تم خاندان کی پہلی لڑکی ہو جو دوسرے شہر جا کر پڑھے گی۔ جب ابا نے یہ بات سنی تو مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ اب اگر تم کامیاب ہو کر آؤ گی تو خاندان کی ساری لڑکیوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت بڑی باتیں کہہ رہی تھی۔ زینیا نے مسکرا کر آنکھیں جھپکائیں، گویا تسلی دی ہو، گویا خاندان کی ساری لڑکیوں کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا ہو۔ میں نے ہر رشتے کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہو، ابا ہو، بشر ہو یا پھر زینیا حاکم خود۔ عبداللہ اگر اب کبھی واپس آئے گا تو کم از کم میری گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہوگی۔ میں نے عبداللہ کے تمام فرائض ادا کیے، میں نے اس کے ساتھ وفاداری نبھائی، اس نے مجھے کھو کر اپنی ساری عمر کو خسارہ کیا۔ ہاں، میرے دل میں ایک کسک ساری زندگی رہے گی۔ عبداللہ آ جاتا تو میری فیری ٹیل بھی سچ ہوتی، پریوں کی کہانی پہ میرا یقین بڑھ جاتا۔ لیکن شاید کچھ لڑکیوں کے لیے ملکہ بد کی کہانی لکھی جاتی ہیں، جہاں محبت، ہم سفر، امیدیں، سب کچھ شہزادی خود ہوتی ہے، اس کے لیے خود شہزادہ نہیں ہوتا۔ آج میں زینیا حاکم اپنے دل سے عبداللہ کی تمام یادیں نکال رہی ہوں۔ میں بالاج میر کی زندگی پیور ہو کر جاؤں گی۔ عبداللہ کا باب تمام ہوا۔ عورتوں کا جھرمٹ، ڈھول کی تھاپ اور ڈھیر سارے شور کے درمیان امینہ بیگم بیٹھک کی طرف جا رہی تھیں۔ کسی بچی نے بتایا تھا کہ ان کے لیے فون آیا ہے۔ وہ عورتوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی بیٹھک چلی آئیں۔ فون کو کان سے لگاتے ہوئے وہ جتنی بے پرواہ تھیں، فون کے اس پار وہ نام سن کر وہ اتنی ہی بے چین ہوئی تھیں۔ عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ بلوچی زبان میں کہے گئے یہ الفاظ ان کی جان نکال گئے تھے۔ سال، کتنا عرصہ، کتنی ساعتیں انہوں نے اپنے محبوب بھتیجے، بھائی کے بیٹے کی آواز سننے کا انتظار میں گزار دیے تھے۔ کیا یہ وہی عبداللہ تھا جسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، جسے بولنا سکھایا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں 2-2.5 سال تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اس نے ایک بار پھر اضافہ کیا۔ امینہ بیگم سانس نہیں لے سکیں، وہ وعدہ دے رہا تھا، عبداللہ نے آنے کی نوعیت سنا رہا تھا، لیکن کیا یہ دیر ہو چکی تھی؟ شہزادے نے گھوڑے کی لگامیں کس لی تھیں اور شہزادی کسی اور دیس دھار رہی تھی۔ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ اب مت آنا عبداللہ۔ تنبیہ، منت، سختی، التجا، ان سب کو ملاؤ تو امینہ بیگم کا لہجہ بنتا تھا۔ فون واپس کریڈل پہ رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل پسیج گیا تھا۔ کاش عبداللہ وقت پہ آ گیا ہوتا۔ وہ وقت پہ آتا اگر کہانی کا شہزادہ وہ ہوتا، لیکن یہ کہانی ملکہ بد کی تھی۔ میں نے ساری زندگی ابا کی اچھی بیٹی بننے کی کوشش کی، ساری زندگی کامیاب ہو سکی یا نہیں، لیکن اب لگتا ہے ابا میری طرف قدم بڑھانے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ان کی فیورٹ نہ صحیح بیٹی بننے لگی ہوں۔ میں ابا کی توجہ کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہوں، نہ کبھی تھی، لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کی محنت پہ داد دیتا ہے اور آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر زینیا حاکم نے عبداللہ کو کھو کر ابا کو پا لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ خسارے کا سودا ہے۔ بالاج اور اس کے نکاح کی خبر کو ذرا سی دیر گزری تھی جب زینیا حاکم کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا۔ ہاتھ میں سرخ جولری کا ڈبہ لیے حاکم نواب اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ زینیا نے ٹھہر کر انہیں دیکھا۔ ڈھیر سارے جذبات تھے جو ایک ساتھ آن وارد ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئے اور اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ زینیا بس انہیں دیکھے گئی۔ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری اچھی بیٹی، دھیرے سے چند الفاظ کہے گئے۔ الفاظ تھے کہ امرت، تمہاری شادی کی بہت خوشی ہے مجھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے بالاج کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ جمع کروا دیے ہیں۔ تم دونوں جب ایک گھر میں رہو گے تب اپنا سامان خرید لینا، ٹھیک ہے نا؟ زینیا کے حلق سے الفاظ نہیں نکلے، وہ اب تک شل سی تھی۔ ابا نے جولری کے ڈبے کو کھولا اور اندر سے زیور نکالا۔ وہ حسس تھی، چوکور حس، گلے میں پہننے جانے والا زیور۔ چوکور ڈیزائن کے حس پہ ننھے ہیرے لگے تھے۔ زینیا دم بخود رہ گئی۔ کیا ان کے معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے تھے؟ ابا کو اب تک اپنا نوابی دور نہیں بھولا تھا۔ میرے پاس حس تھی ابا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں، ایک جیسی چیز کا ایک سے زائد ہونا فضول خرچی لگا کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس حس ہے، لیکن وہ تمہاری اماں کی ہے، میری طرف سے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے نا۔ زینیا کچھ نہیں بولی، بس دھیرے سے حس کو ہاتھ میں لیا۔ سچا شفاف سونا، 10-12 تولہ تو کہیں نہیں گئے، اوپر سے ننھے ہیرے، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابا خوبصورت تھے، ان کے تحفے دینے کا انداز بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ زینیا کئی لمحے اس پیلے سونے پہ لگے سفید ہیروں کو دیکھتی رہی، مبہوت متحیر۔
میں اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں. میرا شوہر اگلے کئی ماہ دیار غیر میں ہوگا. اس کا انتظار کروں گی. زینیا حاکم ایک بار پھر اپنے سے جڑے مرد سے وفاداری نبھائے گی. کئی چیزیں ہیں جو آج سے بدلنے والی ہیں. میرا نام، میری فیروزے کی لونگ، میری ترجیحات، ان میں اب بالاج میر شامل ہونے والا ہے. لیکن میں باقی مشرقی لڑکیوں کی طرح خود کو پس پش نہیں ڈالوں گی. جس طرح بالاج میرا فرض ہے، اسی طرح زینیا حاکم بھی میرا فرض ہے. مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے. زینیا حاکم ولد حاکم نواب، کیا آپ کو بالاج میر ولد محمد یوسف میر باؤز 10 لاکھ روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی سے پوچھ رہا تھا. اپنے پلنگ پہ بیٹھی زینیا حاکم کے آگے اس کی ساری زندگی ایک فلم کی طرح دوڑ گئی. اسی لمحے اس نے جھکی گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے بشر کو دیکھا، پھر ابا کو دیکھا. اس کے جالی دار دوپٹے سے ان دونوں کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا. اس کی سماعتوں میں ایک مشینی سی آواز بھی گونجی تھی. میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہاری پکار پہ، یہیں اسی جگہ باقی کی زندگی کے لیے. ان آوازوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زینیا قبول ہے کہہ چکی تھی. چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیا حاکم زینیا بالاج بن چکی تھی. دل میں جذبات شاید نہیں تھے، لیکن امیدیں تھیں، بہتر مستقبل کی، اچھی شادی کی. شام کے 7 بجے کا وقت تھا. زینیا حاکم اور بالاج میر کا نکاح ہو چکا تھا. اب جو رسم ہو رہی تھی اسے لاواں کہتے ہیں. لاواں کی رسم میں دولہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے درمیان آئینہ رکھا جاتا ہے. دولہا اپنی دلہن کو پہلی بار اسی آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد خاندان کے شادی شدہ جوڑے باری باری آ کر دولہا اور دلہن کے سر آپس میں ٹکراتے ہیں، دھیمے سے اور نرمی سے. کئی شوخ جوڑے دولہا اور دلہن کے سر کو زور سے ٹکرا دیتے ہیں، جس سے کبھی دلہن کی ماتھا پٹی سے دولہا کرا کر رہ جاتا ہے تھا. ہنسی خوشی رسموں کا اختتام ہوا تھا. شادی اپنے انجام کو پہنچی. شادی جوا ہوتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میرے لیے شادی صرف جوا نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں پہلے ہی اپنی متاع حیات گروی رکھوا چکی ہوں. میرے 2 عزیز رشتے، میرا بڑا بھائی جو میرے لیے باپ جیسا ہے، اور میری انسیکیورٹیز کی ماری بہن جو میرے لیے اولاد جیسی ہے. جب تک میری شادی سانس لیتی رہے گی تب تک میرے بہن بھائی کی زندگی پرسکون رہے گی. مجھے لگتا ہے یہ شادی بھی ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ جس میں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. زینیا حاکم پہ واپسی کی تمام راہیں مسدود ہوئیں. کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر جاتی کونج یکدم کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. اس نے اپنے سامنے کھڑے دیو ہیکل نما انسان کو دیکھا. زیغم میر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. کونج بھی ساتھ مسکرائی تھی، پھر ساتھ سے گزر کر چلی گئی. یوں تو وہ کئی بار ملا تھا، لیکن جو 2 روز سے نظر تبدیل ہوئی تھی، یہ تبدیل اچھی تھی، کم از کم کونج کے لیے. لیکن ایک بار پھر زینیا پہ سب سے زیادہ حق زینیا کا ہے. میں کسی بالاج میر کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے لیے شادی کو سودا بنائے. میری بہن کی خوشی میرے بھائی کے سکون کے بدلے میرا سودا. بالاج میر ایسا کبھی نہیں ہوگا. نکاح، لاواں اور باقی کے تمام جھنجھٹ سے پاک ہو کر بالآخر بالاج میر 15 منٹ میں کراچی کے لیے نکلنے والا تھا. یہ زینیا حاکم کا کمرہ تھا. وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور بالاج اس کے دائیں طرف. وہ مسکرا رہا تھا. زینیا بھی تکلف سے مسکرائی. پھر بالاج نے زینیا کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی. سنہری آنکھوں والی لڑکی نے مسکرا کر اپنا مومی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. بالاج نے سر کے خم سے گویا شرف قبول کیا ہو. بالاج نے ایک زرد انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانی چاہی. زینیا کے لبوں سے کراہ نکلی تھی. انگوٹھی تنگ تھی. زینیا نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بالاج نے گرفت مضبوط کر دی. اس نے ایک بار پھر انگوٹھی پہنانی چاہی. زینیا کو لگا تھا اس کی جلد چھل گئی ہو. اس نے ایک بار پھر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بالاج نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی. زینیا کی انگلی کئی لمحے تک سن رہی. اس کی انگلی میں اس قدر جلن ہوئی تھی کہ علامان. کچھ دیر قبل امید سے بھری آنکھیں اب خالی تھیں. دس از ناٹ جسٹ اے رنگ، دس از کمٹمنٹ. اور کمٹمنٹ بعض دفعہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا. زینیا نے پلکیں جھپکا دیں. وہ مسکرایا. زینیا مسکرا بھی نہ سکی. بالاج نے اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگایا، پھر دھیرے سے لبوں سے چھوا. زینیا ساکن رہی. میں جلد واپس آؤں گا. زینیا بالاج میر، دلکشی سے کہتے ہوئے وہ اٹھا اور پھر مڑ گیا. زینیا کئی لمحے اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی. نرم لمس، نہیں جلانے والا. عورت کو ذرا سی بات بھی کہاں بھولتی ہے. ایک ہفتے بعد
ایک ہفتہ سکون کی علامت رہا تھا۔ زینیہ کے نکاح کے 4 دن بعد بشر حاکم کا نکاح ہوا تھا۔ حاکم نواب خوش تھے، بے حد خوش۔ زندگی سے جو کچھ انہوں نے چاہا تھا وہ سب مل رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کی مرضی کی شادیاں کر چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ زینیہ کو بس ایک ہی بے چینی رہی، پرواز کی بلندیوں کی۔ یہ پورا ہفتہ بشر حاکم کو بس ایک ہی بے چینی رہی، اپنے کمرے میں ایک نفس کے اضافے کی اور اس سے بات کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ تھا، ہر کام میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی اور ایک تو بولتی بہت تھی۔ اس وقت بشر اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے، گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈز۔ کچھ ہی وقت میں وہ زینیہ کو چھوڑنے اسلام آباد جانے والا تھا۔ بس ذرا یہ فلم دیکھ لے۔ سفید کاٹن کے جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اس کی نئی نویلی دلہن بیڈ پہ بیٹھی تھی، صاف ستھری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت نقوش والی عروج۔ لیکن اس کے شوہر کے حیران ہونے کی وجہ اس کا یوں بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا رونا تھا۔ وہ مگر مچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ بشر بوکھلا ہی تو گیا۔ عروج، ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ یکدم وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اب کہ بشر کو واقعتاً تشویش لاحق ہوئی۔ ادھر مجھے دیکھو، یہاں دیکھو، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ رہا تھا، اس کے گال تھپتھپا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے منہ سے کچھ بولا ہو۔ وہ بس روئے گئی اور روئے گئی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بشر بھی ہلکان ہو چکا تھا تو پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، بازو سینے پہ باندھ لیے اور سکون سے اپنی 3 دن کی بیوی کو رونے دیا۔ بشر کے یوں پیچھے ہونے پہ وہ مزید دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ اب وہ اونچی سے زیادہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اس رونا سیشن کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب کہ بشر دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، دھیرے سے اس کی گود میں پڑے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ایک حرف سچ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عروج مغموم سی اسے دیکھے گئی، دل میں آتے خدشوں کو زبان پہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بالآخر اس نے کہہ ڈالا، تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ بشر نے اس کی بات پہ کرنٹ کھایا تھا۔ سب کہتے ہیں تم دوسری شادی کر لو گے، اپنی اس لاہور والی لڑکی سے یا پھر اپنے چچا کی بیٹی سے۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ 3 دن سے تم نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں، تم ایسے نکلو گے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ بشر کا جی چاہا تھا زمین میں گڑ جائے۔ وہ اپنی 3 دن کی بیوی کو اس طرح کیسے رلا سکتا تھا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کس سے شادی کروں؟ لاہور والی سے یا پھر اپنی کزن سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عروج کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بشر کے لیے یہ نیا انکشاف تھا، وہ واقعی محظوظ ہوا تھا۔ اچھا یہاں دیکھو، ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے عروج کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ بشر حاکم آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں دوسری شادی کروں گا نہیں، اوکے؟ عروج نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف شادی نہیں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں چلاؤ گے۔ اب کے حیران ہونے کی باری بشر کی تھی۔ وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ تمہیں بہت پتہ ہے، وہ طنز کر گیا۔ اگر تم نے بالی ووڈ کھنگال لی ہے تو میں نے درجن بھر کورین ڈرامہ دیکھے ہیں، مجھے کم عقل مت سمجھنا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے دھمکی دیتی وہ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ بشر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن جتنی نرمی سے اس نے ہاتھ چھوڑے تھے عروج نے اتنی ہی تیزی سے دوبارہ پکڑ لیے۔ بشر پہ تو آج حیرت کے پہاڑ گر رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کافی بے شرم واقع ہوئی ہو تم، کھلے دل سے تبصرہ کیا گیا۔ جتنے خاموش تم رہتے ہو مجھے ایسا ہی بننا پڑے گا۔ اچھا کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پہ اشتیاق تھا، بس ذرا سی ڈھیل دینے کی دیر تھی اور چڑھ گئی یہ لڑکی سر پہ۔ میں جانتا تھا یہ 1.5 لیٹر آنسو تم کسی لیے بہا رہی ہو، بولو کیا چاہیے؟ اس نے خود کو بیزار ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے واقعی مزہ آ رہا تھا۔ میں بھی اسلام آباد چلوں؟ اس کی فرمائش پہ بشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سرخ متورم آنکھوں اور ڈھیر سارے اشتیاق کے ساتھ فرمائش کرتی وہ بشر کو حد درجہ زہر لگی تھی۔ تم اسلام آباد جا کر کیا کرو گی؟ اور ہم نے کون سے شہر میں رکنا ہے؟ زینی کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے؟ یہی تو۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ واپسی پہ صرف تم اور میں آئیں گے نا؟ اب کہیں اور تو تم لے کر نہیں جاؤ گے؟
تو اسی ٹرپ پہ اپنا ہنی مون سمجھوں گی۔ وہ رکی، بشر کی معتجب آنکھوں میں دیکھا۔ پھر میں تیار ہو جاؤں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ بشر نہ بولنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ سکا، بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے اجازت دینے کی دیر تھی۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا اور فوراً بستر سے اتر آئی۔ بشر تو حق تک سا اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر رہا تھا۔ ابا نے صحیح بلا چپکا دی اس کے ساتھ۔ وہ چلی گئی تو بشر کئی لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں۔ چند گھنٹے بعد دروازے پہ کھڑی بڑی گاڑی بشر کے دوست کی تھی، جس میں اس وقت زینیا کے سامان سے زیادہ ایک دن کے لیے اسلام آباد جانے والی عروج کا سامان تھا۔ دروازے کے اندر جھانک کر دیکھو تو حاکم نواب کے گھر میں الوداعی تقریب جاری تھی۔ نم آنکھوں سے الوداع کہتی عورتیں، سپاٹ چہروں کے ساتھ جذبات چھپائے ہوئے مرد۔ زینیا کا ظاہری حلیہ تو اب جا کر بدلا تھا۔ فیروزے کی لونگ جو اسی کے لیے بنی تھی، آج اس کی جگہ ایک روایتی چنے کی دال کی ذرے جتنی موٹی نوز پن تھی، جس پہ نقش بنے تھے۔ یہ نوز پن ہر لڑکی کو شادی کے بعد پہننی ہوتی ہے۔ سادہ سے لگھے اب بھاری کام والے لگھوں میں بدل گئے تھے۔ خالی ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور گلا وہ خالی تھا۔ ہاں، وہ حس کی شوقین تھی، دوہری ہار، اس سے عشق تھا، لیکن یہ وہی زینیا حاکم تھی جسے ذرا سا زیور بھی پھندا لگتا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ کونج کے چہرے پہ رندا ہوا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ زینیا کی دو نندیں بھی کھڑی تھیں۔ ساس تو بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ باری باری سب سے ملی۔ اماں، دادی، ساس، نندیں کونج کو گلے لگاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم کتنی ڈھیٹ ہو زینی، تمہیں ذرا بھی رونا نہیں آ رہا؟ اسے گلے سے لگائے کونج نے شکوہ کیا۔ گڈ بائیز آرنٹ ہارڈ فار می، وہ نرمی سے کہتے ہوئے جدا ہوئی۔ کونج اب بھی رو رہی تھی، بار بار نم آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ انہی آنسوؤں، دعاؤں اور سلامتیوں کے درمیان زینیا حاکم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گوادر کی سڑکوں اور حسین سورج نے اسے الوداع کہا تھا۔ بلوچستان کی فضاؤں نے ایک مہمان اسلام آباد کی یک بستہ ہواؤں کے سپرد کیا۔ سنہری آنکھیں ایک نئے سفر پہ روانہ تھیں۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ باہر آ کر دیکھو تو بشر گلی میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نیا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ نمبر کے ماتھے پہ عبداللہ لکھا تھا۔ وہ بے قراری سے کال پہ کال ملائے جا رہا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 29ویں بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اپنے آفس میں گلاس وال کے قریب صوفے رکھ کے بیٹھا کیس باہر نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں میں سگار دباتا، آنکھیں پر سوچ تھیں۔ اپنے نام کی پکار پہ وہ چونکا نہیں۔ ویسے تو تم میرے کزن ہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم لوگوں نے غیرت بیچ کھائی ہے۔ دوسری جانب بشر نے یقیناً ضبط کیا ہوگا۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں اپنی امانت لے جاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ۔ تم چاہے اسے ساری زندگی ہم سے نہ ملنے دینا، ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو۔ سامنے سے منت کی گئی۔ کیس نے آرام دہ ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، ڈھیر سارا دھواں لبوں سے آزاد کیا۔ ایسے ہی منت، سماجت، دل گرفتی، بے قراری اور ذلت تمہاری ماں یعنی میری عزیز پھپھو نے بھی دیکھی تھی۔ کئی بار تو میں نے خود انہیں تمہارے باپ کو پیغام بھیجتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو رلایا تھا، اب مجھ پہ فرض ہے کہ میں تمہاری بہن کو رلاؤں۔ وٹے سٹے کی شادیوں میں تو ایسا ہوتا ہے نا۔ دوسری جانب بشر خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اسے غصہ آیا تھا، شاید بے بسی محسوس ہوئی تھی، یا شاید غیرت۔ کئی لمحے بعد اس کی آواز مستحکم تھی، یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام سے عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ کیس نے تیزی سے گردن اٹھائی، آنکھوں میں ڈھیر ساری سختی اتر آئی، گردن کی نسیں تک بھر آئیں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا میں۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ بشر طنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی تھی۔ کیس نے بیزاری سے موبائل کان سے ہٹایا۔ آج کل یہ لوگ کچھ زیادہ سر چڑھ رہے تھے، کبھی یہ بشر تو کبھی اس کا باپ، لیکن اس نے خود بھی تو کال کی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وہ مسکرایا، گو کہ اس کی آواز یادداشت کا حصہ نہیں بنی تھی، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کال کرتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ سگار کے دھوئیں اڑاتا ماضی کے گرد اب میں پھنسا شخص مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ قسم، خوابوں کی عمارت، بلندیوں کی عمارت، اس عمارت کو بنانا کیس کا خواب تھا،
اور اب یہی عمارت کئی لوگوں کے خواب پورے کرتی تھی۔ شیشے کی یہ عمارت سانس جاری رکھنے کو کھانا دیتی تھی۔ ہوائیں اس عمارت کو ٹھنڈے جھونکے بخشتی تھیں اور سورج اس عمارت پہ تپش نہیں برساتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ اسلام آباد کا آسمان آج ابر آلود تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں شہر کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ایسے میں عمارت کے اندر قدم دھرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی توانائی خرچ کرتے ہوئے شیشے کے اسٹوڈیو میں آؤ تو کیس گمبھیر تمہیں پورے قد کے ساتھ صوفے پر لیٹا نظر آئے گا۔ اس کے سامنے ایک بار پھر وہی سرخ گاؤن تھا۔ وہ لمحے صوفے پہ نیم دراز تھا، سینے پہ اسکیچ بک رکھے، ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پہ رنگین پنسل رکھے اور کان کی اوپری طرف ایک پنسل اٹکا رکھی تھی۔ گھنگھرالے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے۔ جاتے سورج کی چند نارنجی کرنیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھیں، جس سے اس کی بڑھی ہوئی شیو چمک رہی تھی۔ دفعتاً راہداریوں میں ہیل کی مانوس سی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ کیس مسکرایا تھا، شاید اسے اسی آمد کی توقع تھی۔ چند لمحے بعد شیشے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ ڈیزائن میں رنگ بھرتے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے تھے۔ کوئی عورت تھی جس کے لبوں پہ مسکراہٹ اور نیلی آنکھوں میں چمک۔ میں نے کئی دن انتظار کیا کہ تم کب آؤ گی اپنا انعام لینے۔ کیس نے اسکیچ بک بند کر کے اپنے سینے پر رکھ دی، آنکھیں موند لیں جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، جیسے وہ بتا رہا ہو میں تمہیں دیکھے بغیر بھی پہچان سکتا ہوں۔ نوارد دراز قد تھی، خوبصورت نقوش، ٹپ ٹاپ کنڈیشن، سیاہ سفید دھاری دار لیڈیز ٹو پیس میں ملبوس۔ اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں نیلے ہیرے، پیروں میں 1.5 انچ کی سفید ہیلز، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ وہ فیشن سے obsessed تھی۔ مہجبین مختار: میں نے بھی تمہیں کئی دن کا وقت دیا تھا کہ تم سوچ سکو میرا انعام کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر سارے اسٹوڈیو کا جائزہ لینے لگی۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اب کیس کے چہرے کو چھوئے بغیر واپس جا رہی تھی۔ مہجبین کی پشت نے دھوپ کا بیڑا اپنے سر لیا۔ تقریب سے پہلے انعام طے ہوتے ہیں، کیس نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے تمہارے لیے کوئی تقریب نہیں اٹینڈ کی، میں نے تمہارے لیے جنگ لڑی ہے کیس، اور جنگ کے انعام سپاہیوں کے جرات کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ میری جرات، ہمت اور طاقت کے حساب سے یہ سرخ گاؤن مجھے ملنا چاہیے۔ یکدم دھوپ کا راستہ کھل گیا اور کیس کا سارا جسم جھلس سا گیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مہجبین اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھی، گردن ڈھلکا رکھی تھی جس سے اس کے بال پھسل کر ایک طرف ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں گاؤن پہ جمی تھیں۔ ایک فیشن فریک عورت اپنا ہدف چن چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی۔ پیشکش دی گئی۔ آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پیشکش رد کی گئی۔ آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا مہجبین، تنبیہ تھی یہ۔ جنگ جیت کر آنے والوں کو منہ مانگے انعام دیے جاتے ہیں، ضد تھی یہ۔ کئی لمحے کیس خاموش رہا، گویا فیصلہ لینے کو وقت لیا ہو۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ جنگ چاہے سپاہی کی محنت سے جیتی گئی ہو، چاہے افسر کے سینے پہ لگے تیروں سے، کریڈٹس سپہ سالار کو ملتے ہیں۔ اس جنگ کا سپہ سالار میں تھا۔ مہجبین اس کی جانب مڑی۔ کیس اب بھی کہہ رہا تھا، سپاہیوں کے حق میں مال غنیمت اور چند عنایات آتی ہیں، تمہارے حصے کی عنایت طے ہے۔ وہ اتنا شفاف کیوں تھا؟ مہجبین مسکرا رہی تھی۔ سر سے پیر تک سجی ٹپ ٹاپ سی لڑکی کو بھلا عنایت کی کیا ضرورت؟ اگر یہ نہیں تو ساری دنیا نہیں۔ آنکھیں کچھ جتا رہی تھی، تنی ہوئی گردن میں زوم تھا۔ یہ عورتوں کی ضد۔ اگر میں انکار کروں تو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جیسے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، پرتپش سرد مسکراہٹ۔ وقت کے دریا میں بیٹھی کشتی کے چپو گھماؤ، لہروں کے دوش پہ تیرتے ہوئے پیچھے جاؤ تو 2 سال پرانا منظر تمہاری آنکھوں کے آگے ہے۔ 2 سال پہلے منظر تھا کیس کا آفس، سرمئی سفید دیواروں والا آفس۔ پاور چیئر پہ بیٹھا کیس، میز پہ رکھے کافی کے بھاپ اڑاتے مگ، اور میز کے اس پار بیٹھی مہجبین مختار، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ اور تیار۔ میں عورتوں کے کپڑے نہیں ڈیزائن کرتا میڈم، اس نے احتراماً میڈم کا اضافہ کیا۔ میں نے دنیا کے ہر برانڈ کو پہنا ہے، چاہے سستا ہو چاہے قیمتی۔ میں نے کیسم کے کپڑے بھی پہننے ہیں، لیکن وہ آگے کو جھکی۔ میں نے کیس کے بنائے کپڑے نہیں پہنے۔ کیا تم چاہتے ہو میں اپنے سرکل میں آدھی ادھوری تصور کی جاؤں؟ اور ایک بات اور، کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خرید نہیں سکتی؟ تم کیسم سے کچھ بھی خرید سکتی ہو، لیکن مہجبین مختار میں چاہتا ہوں تم کیسم سے کماؤ۔
یہاں خریدنے والے بہت آتے ہیں۔ جب تم کیسم پہنو تو خرید کر نہیں، کما کر پہنو۔ وہ اگر فیشن فریک تھی تو کیس فیشن شناس ڈیزائنر بڑے مین ہوتے ہیں۔ جن کے لیے ان کا دل نرم پڑا ان کے لیے شاہکار بنا دیں گے، اور جن سے دل کھٹا ہوا ان کے لیے بنانے گئے شاہکار کو بھی ردی کا کوڑا بنا دیں گے۔ اگر تم مجھ سے ضد کرو گی، میرے پاس بار بار آؤ گی، تو شاید میں تمہارے لیے کچھ ڈیزائن کر بھی دوں، لیکن وہ محض ایک ڈیزائن ہوگا، آرٹ نہیں۔ آرٹ بنتا ہے دل سے، یا پھر ٹوٹے دل سے۔ مجھے کس چیز کا انتظار کرنا ہوگا، دل ٹوٹنے کا یا دل سے بنے آرٹ کا؟ نیلی آنکھوں میں تجسس تھا۔ کیس کا دل کوئی نہیں توڑ سکتا، تمہیں دل سے بنے ڈیزائن کا انتظار کرنا ہوگا۔ مہاجبین نے نزاکت سے ہاتھ جلایا۔ مردوں کے دل سے بھلا کون ناواقف ہے؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک اور سوال داغا۔ میں کیسم کا ڈیزائن کیسے کما سکتی ہوں؟ جاننے کا جنون؟ کمانے کی صلاح دی جاتی ہے، طریقے بیوقوف بتاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں بیوقوف دکھتا ہوں؟ کھوج لگانے کا چیلنج۔ انتظار کرو اس دن کا جب میرا دل تمہارے لیے کچھ تخلیق کرنے کو چاہے۔ مغرور ڈیزائنر نے کندھے اچکائے۔ فیشن فریک عورت نے کافی کا مگ دھپ سے میز پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جیسے مرد اس عورت کا دل رکھتے ہیں جو ان کا کاروبار رکھے۔ کبھی کسی جنگ میں ہتھیار کم پڑیں تو مہاجبین کو بلا لینا۔ اس نے پیشکش دی۔ کیس نے سر کے خم سے پیشکش وصول کی۔ کسی دن اگر تم میرے لیے جنگ جیت گئیں تو میرا دل بھی جیتو گی، تب میں تمہارے لیے ایک شاہکار بناؤں گا۔ بھاپ اڑاتے کافی کے دھوئیں کے ساتھ تحلیل ہوتے ہوئے ہم ماضی سے حال میں آئیں گے۔ حال 2 سال پہلے تم نے مجھے امید دی تھی، اور اب 2 سال بعد انکار کر رہے ہو؟ وہ نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ نہ میں نے تب انکار کیا تھا، نہ اب کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے سنجیدہ تھا۔ مہاجبین آگے کو ہوئی، ایک بازو بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا اور پھر اس کے کان کے پاس جھکی۔ میں 2 سال مزید انتظار کر سکتی ہوں، لیکن میں ڈیزائن نہیں آرٹ لوں گی کیس۔ وہ بے باک عورت سرگوشی کرتی ہوئے پیچھے ہٹی۔ کیس اونچے مجسمے کی مانند کھڑا رہا۔ مہاجبین نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر اس سرخ گاؤن کو دیکھا۔ Until we meet again, bye bye۔ وہ ہاتھ کی 3 انگلیاں پیانو بجانے کے انداز میں لہراتی باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حدیبہ اندر آئی۔ وہ کافی عجلت میں لگتی تھی، لیکن یہاں اس اسٹوڈیو میں اس سرخ گاؤن کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آنکھیں ستائش سے پھیل گئیں، لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے۔ چند پل وہ ایک حصار میں قید سی اس گاؤن کو دیکھتی رہی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں جھپکا کر اپنے باس کو دیکھا۔ اگر آپ یہ گاؤن مجھے دے دیں تو روز قیامت میں آپ کے حق میں بیان دوں گی۔ میں اللہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی آپ اس کی عظیم تخلیق حدیبہ کو حبیب کہتے تھے۔ کیس نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ سودا برا نہیں تھا۔ اگر تمہارے اندر ایک بھی عورتوں والی خوبی ہوتی تو یہ گاؤن تمہارا ہوتا حبیب۔ آخر یہ گاؤن ہے کس کا؟ مارے تجسس کے وہ حبیب کہنے پہ خفا نہیں ہوئی۔ میری منگیتر کا، اعتراف کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ حدیبہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ یعنی باس نے منگنی کر لی؟ آپ کی منگیتر بھی ہے؟ حیرت کی زیادتی تھی۔ کیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میری منگیتر ہے، اور وہ کہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگ اس سے کہتے ہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ رکا، حدیبہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اعتراف کروں کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس دن وہ یہ گاؤن پہنے گی میں اعتراف کروں گا وہ واقعی خوبصورت ہے، اور اگر وہ خوبصورت نہ لگی تو؟ عورت کو خوبصورت اس کا وقار اور وفا بناتے ہیں۔ اس عورت کے پاس دونوں ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ طنز تھا۔ کیس نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میں دعویٰ کروں گا میری ساری وفائیں اس سے مشروط ہیں۔ اس کے سارے گلے دور ہو جائیں گے جب میں اسے تحفے میں وفا دوں گا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ حدیبہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لیکن اگلے ہی لمحے کیس کی ایک سخت نظر اسے ہوش میں لے آئی۔ کسیانی بلی کی طرح وہ دھیرے سے منظر سے ہٹنے لگی جب یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنے راز عورت سے شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ عورت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی منگنی کے بارے میں مجھے کیوں بتایا؟ کیس نہیں مڑا، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے گاؤن کو دیکھے گیا۔ میرا یہی عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہیں حدیبہ نہیں حبیب سمجھتا ہوں۔
خدا کی قسم میں قیامت کے دن آپ پہ حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پیچھے کیس تھا اور سرخ گاؤن۔ عبداللہ ایک دن تمہارے لیے آئے گا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ گوادر کے ساحل پہ کھڑے دو مرد ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ سبز آنکھیں سپاٹ تھیں اور سیاہ آنکھوں میں سختی تھی۔ تم کیا کرنے والے تھے مہدی؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، ایک جنونی سیریل کلر جیسی سپاٹ نظریں۔ میں کرنے والا تھا نہیں، میں کرنے والا ہوں۔ میں اس آدمی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آخر میں وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ ساتھ ساتھ ذہن کے پردے پہ ایک منظر ابھر آیا۔ پرتعیش سویٹ میں کمرے میں اپنے پلنگ پر آڑھے ترچھے لیٹے مہدی کا فون بج بج کر تھک گیا تھا، لیکن اس کی نیند تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد فون کی زوں زوں ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگی۔ اب کہ مہدی نے کسی نابینا کی طرح اپنا ہاتھ یہاں سے وہاں مارا، تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بالآخر فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ غیر شناسہ نمبر سے آنے والی کال اس نے یوں ہی پڑے پڑے اٹھا لی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، ذہن غائب۔ ہیلو، خمار زدہ آواز میں اس نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گے۔ 400 والٹ کا کرنٹ کھاتا جو مہدی کے جسم کو چھو گیا۔ محب ملک اس سے مخاطب تھا، وہی دلکش لہجہ، وہی طنز میں ڈوبے تیر۔ ایک مرد کی آواز امرت ہوتی ہے جب تک اس کے لہجے میں طنز کے تیر شامل نہ ہو جائیں۔ مہدی کئی لمحے سانس نہیں لے سکا۔ دیکھا مہدی، تمہاری بہن اس ملک میں آ کر بھی میرے اشاروں پہ چلتی ہے، ورنہ اسلام آباد اتنا دور تو نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر زہر خند لہجے میں بولا۔ مہدی دھیرے سے لحاف اتارتا اٹھ بیٹھا، چہرہ اب تک بے یقین تھا۔ دوسری جانب پی سی کے ایک اور سویٹ کی بالکنی میں بیٹھا وہ خوب روح شخص مسکرا رہا تھا، طنز، حقارت، تنفر والی مسکراہٹ۔ تمہاری بہن، میں نے جب اسے پہلی مرتبہ پرپوز کیا تھا، جانتے ہو اس نے مجھے کیوں انکار کیا تھا؟ مہدی خاموش رہا، اس کے الفاظ پروسیس کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر بتائے گی۔ اس نے مجھے تمہارے اپروول کے لیے چھوڑا مہدی۔ آدھی یونیورسٹی کے سامنے میں نے ذلت اٹھائی، صرف اور صرف وجہ تم تھے۔ تم اس لائق تھے کہ تمہیں انکار کیا جاتا، مہدی حقارت سے بولا۔ تم اس لائق تھے کہ تمہارے چہرے پہ لعنت بھیجی جاتی، اور میری بہن نے بھیجی تھی، اس نے جتایا۔ کیا اسی وجہ سے آج تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے اور میری بیٹی کی ماں بھی ہے؟ کاش کوئی اس کا منہ نوچ لے۔ مہدی نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ جانتے ہو تمہاری بہن کیا کیا برداشت کرتی ہے؟ وہ پراسرار ہو رہا تھا۔ میں نے ان 6 سالوں میں کئی بار اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زبان بہت چلتی ہے یار اس کی۔ خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ مہدی گھرایا۔ دوسری جانب محب کہکا مار کر ہنسا تھا۔ ماری بے بسی کے مہدی کے ہاتھ کی نسیں بڑھ گئیں۔ کئی بار میں نے اس کی شکل عقل کا مذاق اڑایا ہے، کئی بار میں نے اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے۔ لعنت ہو تم پہ، ملعون انسان، خدا تمہیں غارت کرے۔ مہدی کا بس نہیں چلتا تھا وہ فون کے اندر گھس کر اس کا گلا دبا دے۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اتر آیا تھا اور اب کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ محب اب تک اس کی سماعتوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ یار ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، ہاں شاید تھوڑی بہت محبت ہے، لیکن وہ جو مجھے ضد ہے نا، اس کے مقابلے یہ محبت کچھ نہیں۔ اسے میں چاہتا ہوں میرے برے سلوک کے بعد وہ تمہیں بلائے، اپنے دوست کو بلائے، اور پھر جب تم دونوں نہ آ سکو تب وہ میری برتری قبول کرے۔ ہاں تب تک کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ گویا تمام فیصلے کر چکا تھا۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے محب، تم اس شہر آ تو گئے ہو، اب واپس نہیں جا سکو گے۔ مہدی فیصلہ کر چکا تھا، اب کہ اس کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی، ٹھنڈی صفاق۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم کہاں ہو، اور اب تم انتظار کرو اپنی موت کا۔ واو، آئی ایم امپریسڈ، یعنی مہدی کمبیر صاحب کو غیرت بھی آتی ہے، لیکن افسوس تم مجھے مار نہیں سکتے۔ ایزل اور تمہاری بہن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مہدی، تمہارے ہاتھ بہت بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا اس کی بے بسی سے، اپنی بے حسی سے۔ تم اگر مجھے مارنے آ رہے ہو تو آؤ، میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا تم ایسا کر نہیں سکتے۔ مہدی کے بس میں ہوتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتا، ضرور نہیں، یقیناً۔ اگلے چند پل کے مناظر کچھ یوں تھے کہ مہدی کمبیر مرین ڈرائیو پہ تھا اور کیس کمبیر اس کے شانہ بشانہ۔ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، لوگ انہیں گالیاں بک رہے تھے، اور مہدی کا جنون تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔
وقت کے صفحے آگے پلٹے، گھڑی کی سوئیوں نے رفتار بڑھائی اور اب ہم ساحل پہ رکھے پتھروں کے پاس ہیں۔ کیس اسے کنفرنٹ کر رہا تھا۔ مہدی گردن جھکائے چپ چاپ سب سنے گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے قبول کر لیا تھا، اس کے دل پہ ایک الہام اترا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ اس کی بہن اگر ایک برے مرد کے ساتھ رہ رہی تھی تو یہ اس کی چوائس تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، شاید تبھی وہ اپنا حال تبدیل کر سکیں۔ رات سر پہ آئی تو اسلام آباد نے مہمانوں کو خوش آمد کہا۔ مہربان شہر کے مہربان موسم نے ہلکی پھوار برسائی۔ بلوچستان سے آنے والے مہمانوں کی تعظیم کی گئی۔ یہ ایک اپر کلاس کالونی کا منظر تھا۔ بھورے پینٹ والا 3 منزلہ بنگلہ ایک شان سے کھڑا تھا۔ اسی بنگلے کے باہر بشر حاکم کی گاڑی کھڑی تھی۔ زینیا گاڑی کے سامنے والے شیشے سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عروج تو باقاعدہ گردن باہر نکالے باہر دیکھ رہی تھی۔ بشر نے مڑ کر ایک سنجیدہ نظر اپنی غیر سنجیدہ بیوی پہ ڈالی۔ عروج، اسلام آباد دیکھنا ہے نا؟ جاؤ باہر جا کر دیکھ لو۔ اس میٹھے لہجے پہ عروج گش کھاتے کھاتے بچی۔ وہ بچوں کے انداز میں خوش ہوتے ہوئے باہر نکل گئی، اور اسی پل بشر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا رخ اب زینیا کی جانب تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشر اگلی سیٹ پہ ترچھا ہو کر بیٹھا تھا، یوں کہ وہ زینیا کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، تب ہی زینیا نے گاڑی سے باہر سیلفی لیتی عروج کو دیکھا۔ عروج اچھی ہے نا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں اچھی ہے، بلاج بھی اچھا ہے، بشر نے تائید کی۔ اور جب تک اچھا ہے تم بھی اچھی رہنا، لیکن جب جانور بن جائے تو یاد رکھنا واپسی کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں وہ بھائی نہیں ہوں جو خواہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تمہارے لیے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک تم حق پہ ہو۔ جس دن مجھے بالاج حق پہ محسوس ہوا، اس دن فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ٹھیک؟ زینیا نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ بشر اب بھی سنجیدہ تھا۔ شادی کے شروع میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ برداشت کرنا، کچھ پہ صابر رہنا، لیکن اپنے ساتھ ظالم مت بننا۔ یاد رکھنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے ہے۔ بالاج کی کوئی ناجائز بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر، میں دیکھ لوں گی، فکر مت کرو تم لوگوں کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زینیا تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ بشر نے گہری سانس بھری۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ان کے میکے والے نہیں ہوتے، سسرال والوں کے لیے وہ لاوارث لاش جیسی ہوتی ہیں۔ کبھی صبر کے نام پہ گردہ نکال لیا، کبھی قربانی کے نام پہ دل نکال لیا۔ زینیا نے تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں سمجھا رہا تھا؟ وہ زینیا حاکم تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ بشر کے چہرے پہ کچھ تھا، بے چین سا، غیر آرام دہ سا۔ وہ یوں اپنی بہن کو اسلام آباد کے سپرد کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، خاص طور پہ تب جب اس کی بہن خود کو عقل کل سمجھ رہی ہو۔ زینی، بچے یہ بڑا شہر ہے، بڑے لوگ، بڑے کاروبار، یہ جنگل ہے، لوگوں کا، طاقت کا۔ یہاں یہ مت بھولنا تمہارا اصل کیا ہے، تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا خاندان کون ہے۔ یہاں کے جانور پھاڑ کھانے کو بیٹھے ہیں، تم ان کا نوالا مت بننا۔ شہر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ادا، جانور چھوٹے بڑے خطرناک یا غیر خطرناک نہیں ہوتے۔ ہر انسان جگہ جانور کے اندر ایک جہنم ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اگر اس شہر کے جانوروں نے مجھے نوالا بنایا تو میں ان کو اپنا کھانا بناؤں گی۔ I am not scared of monsters. I am a monster myself. سنہری آنکھوں والی لڑکی نے جتایا۔ بشر ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ تم چیزوں کو اتنا آسان کیوں سمجھ لیتی ہو؟ کیونکہ اگر مشکل ہوئی تب بھی میرے پاس حل موجود ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بشر کچھ مزید کہنے لگا تھا کہ بنگلے کا دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی باہر آئی۔ بشر انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ ادھیڑ عمر خاتون انہیں اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسی لمحے زینیا حاکم بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ بنگلے سے آنے والی لڑکی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھائی۔ عروج اب بھی بنگلے، ولا اور اونچے کثر گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو زینم، میں شیزل سیمسن ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ آنے والی لڑکی زینیا کے سامنے کھڑی تھی۔ زینیا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی 27-28 برس کی لڑکی تھی، سیاہ لمبے بالوں والی۔ اس کی رنگت زرد مائل تھی، آنکھیں نہ زیادہ چھوٹی نہ بڑی، بس درمیانی اور سیاہ۔ کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگا تھا اور بینگز ماتھے پہ سیٹ تھے۔ شاید کسی نے بینگز کے نام پہ اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پتلی سی ناک جو کہ کسی زیور سے خالی تھی، ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کھلی سی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔
ہاتھ اس سے ہنوز آگے بڑھا رکھا تھا۔ زینیا کی نظر اس کے ہاتھوں تک گئی۔ اس کی ہر انگلی میں مختلف انگوٹھیاں اور چھلے تھے، کلائی میں 3 سے 4 چوڑیاں اور ان کے ساتھ ایک موتیوں والا کڑا۔ اس کا مجموعی تاثر ایک پرکشش، آزاد، کریٹو اور فریش سا تھا۔ ہیلو زینم، اب کی بار اس نے ذرا جتا کر کہا۔ شیزل کو آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا۔ زینیا بغیر ہاتھ ملائے آگے بڑھنے لگی۔ میرا نام زینیا حاکم ہے، زینم نہیں، وہ دروازے کے اندر جاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو زینیا کا زین اور حاکم کا میم، یہ ہو گیا نا زینیم؟ کوئی اس کی کریٹیوٹی کا کچھ کرے۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میرے نام کے ساتھ اتنا بڑا چینج نہیں کر سکتی۔ وہ اب ادھیڑ عمر عورت کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک لاؤنج نما جگہ پہ آ کر وہ رکی تھی اور اپنے مہمانوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شیزل کی کریٹیوٹی شیزل کی بھی مرضی نہیں پوچھتی، تم تو پھر تم ہو، وہ تم کہہ رہی تھی، لیکن آپ والے انداز میں۔ شاید اس نے سب کی سننی اور اپنی کرنی سیکھی تھی۔ زینیا سر جھٹکتی آگے بڑھ آئی۔ بشر کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ آرام دہ تھی۔ ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھو تو وہ کوئی 55-56 برس کی کافی فربہ عورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بھورے بال جو کہ جوڑے میں بندھے تھے، چہرے کے نقوش بس واجبی تھے، البتہ تاثرات میں سختی سی تھی۔ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ سر پہ اوڑھے افروزہ بیگم کافی باوقار معلوم ہوتی تھیں۔ رسمی حال احوال کے بعد وہ اصل بات کی طرف آئی تھیں۔ بشر اور زینیا کے چہروں پہ نظر گاڑے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ عروج بیزاری سے سر یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ 15 سال پہلے میرے دونوں بیٹے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے بعد میں یہاں یہ پرائیویٹ ہاسٹل چلاتی ہوں۔ ہاسٹل بس ایک بہانہ ہے، دراصل یہ میری تنہائی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس شاہانہ اور بڑے گھر میں خرچے بھی بڑے ہیں، لیکن میری تنہائی کی قیمت کے آگے یہ سب کچھ نہیں۔ وہ ایک پل کو رکیں۔ یہاں رہنے والی تمام بچیاں میری دوستوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں یا پھر رشتہ دار ہیں، کسی غیر کو یہاں نہیں رکھتی۔ جوان لڑکیاں ذمہ داری ہوتی ہیں۔ زینیا حاکم، تمہیں یہاں رکھنے کی وجہ تمہاری ذہانت ہے، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زینیا نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ چند ایک مزید باتوں کے بعد بشر جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا، گو کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن کئی بار دل کو چپ کروانا پڑتا ہے۔ وہ افروزہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اللہ کے بعد اپنی بہن کو آپ کے آسرے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے ادارے یا آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لی تو یہ غلط ہوگا۔ میں نے آدھے اسلام آباد سے سوال کیے ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، شاید کبھی ہو بھی نہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میری بہن یہاں ہے، میں تو چلتی ہوا پہ بھی شک کروں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھیں گی۔ افروزہ بیگم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے غیر مطمئن چہرے، ایسے آدھے اعتبار والے لوگ وہ آئے دن دیکھتی تھیں۔ بشر اب کے زینیا کی طرف مڑا، اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ زینیا بھی مسکرائی۔ بشر نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے لگایا۔ عام بہنیں اس وقت اپنے بھائی کی آدھی شرٹ گیلی کر دیتی، لیکن زینیا حاکم ڈھیٹوں کی طرح آنسوؤں پہ بند لگائے کھڑی تھی۔ وہ مڑ گیا، عروج اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ جاتے جاتے اس نے کئی بار پلٹ پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر بالآخر وہ چلا گیا۔ اسے جانا ہی تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عروج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بشر چونک کر مڑا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کیمرہ آن لیے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں ملتجی سا تاثر تھا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی بس، پلیز۔ بس ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک چلنا ہوگا، بس اتنا سا، پلیز بشر۔ وہ جواب دیے بغیر سنجیدگی سے کھڑا رہا۔ عروج نے چہرے پہ مزید مسکینیت طاری کر لی۔ ایک ویڈیو سے کیا ہو جائے گا؟ چہرہ بھی نہیں آئے گا تمہارا، بس ساتھ چلنا ہے۔ اسٹیٹس لگاؤں گی یار، پلیز پلیز بشر مان جاؤ، دیکھو شوہر نہیں ہو میرے۔ بشر نے تھکی ہوئی سانس ہوا کے سپرد کی۔ عروج کے ہاتھ سمیت اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ہاتھ تو پکڑا ہوا ہے اور آگے تم کھڑی ہو، کیسے چلوں؟ یعنی وہ مان گیا تھا۔ او خدایا، وہ مان گیا تھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ 6 فٹ کا سنجیدہ بردبار لڑکا اپنی بیوی کے اشارے پہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ یہ عورتیں کیا کیا کام کروا لیتی ہیں۔